میڈیا اور عورتوں کی نمائش۔ لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھبا دی گئی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان سے کہو، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ بتا دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 14 تا 15۔ قرآن کریم کی اس آیت میں مرغوبات دنیا کی جو فہرست بیان کی گئی ہے، اس میں سر فہرست عورتوں کی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کو کسی اور نے سمجھا ہو یا نہیں، میڈیا کے لوگوں نے خوب سمجھا ہے۔ دور جدید میں الیکٹرانک میڈیا ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تعلیم، معلومات اور تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں مطالعے کا زیادہ رجحان نہیں اور شرح خواندگی بھی کم ہے۔ وہاں الیکٹرانک میڈیا ہی لوگوں کی دلچسپی کا اصل مرکز ہے، مگر بدقسمتی سے یہ دور جدید میں عورتوں کی نمائش اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فلم اور ڈرامہ بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی فلم اور ڈرامے کو لوگوں کی بڑی تعداد دیکھے۔ اسی طرح ٹی وی چینل چلانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے چینل کے ناظرین اکثریت میں ہوں۔ ایک ناظر کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے سہل اور آسان نسخہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت خواتین کو میک اپ اور روشنی کے ذریعے سے خوب تر بنا کر اسکرین پر لایا جائے، ان کی نسوانیت اور صنفی کشش کو ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے ناز و انداز اور غمزہ و ادا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے شوق میں مبتلا کیا جائے، ان کے جسم کی نمائش کر کے ویورشپ کو بڑھایا جائے، عاشقانہ اور فحش مناظر سے ناظر کی توجہ حاصل کی جائے، اور ضرورت پڑے تو فنکاروں کو بے لباس کر کے فن کی خدمت کرائی جائے۔ الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں اب گھر گھر ٹی وی اور کیبل موجود ہے۔ ہر طرح کی فلمیں بازار میں عام ملتی ہیں۔ ان کو چلانے کے بہترین آلات وی سی آر، سی ڈی پلیئر اور ڈی وی ڈی پلیئر کی شکل میں انتہائی کم قیمت پر بازار میں دستیاب ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد صبح و شام الیکٹرانک میڈیا سے استفادہ کرتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا، میڈیا پر دکھائی جانے والی شے اکثر و بیشتر عورت ہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک انسان کے اندر سے حیا کے فطری جذبے کو مغلوب کر دیتا ہے۔ انسان کے حیوانی جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ عفت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ زنا اور فحاشی انسان کو ایک معمولی عمل لگنے لگتا ہے۔ اس صورتحال کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ گھر سے ٹی وی کو نکال دیا جائے۔ یہ بظاہر مکمل حل ہے، مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حل اکثریت کے لیے ناقابل عمل ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ناقابل عمل ہو جائے گا، کیونکہ دور جدید میں الیکٹرانک میڈیا کو روک دینا کسی طور پر بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ اس صورتحال کا حل وہی ہے جو مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں سے باشعور لوگوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اختیار کیا ہے، یعنی فرد کی تربیت کی جائے، ایمان و اخلاق کو اس کے رگ و پے میں اتارا جائے، اپنی تہذیب، اقدار، روایات اور فطرت میں موجود پاکیزہ جذبات کو بھارا جائے، حیا اور عفت کی اہمیت دل و دماغ میں راسخ کی جائے، زنا کے نقصانات اور اس کی شناعت کو اجاگر کیا جائے، نیز نکاح کے فطری تعلق سے جتنا جلدی ہو سکے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی تحریک برپا کی جائے۔ ان سب کے ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم دی جائے کہ اللہ کی جنت تقوی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں زندہ رہے گا۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت میں کہیں زیادہ بہتر بنا کر انسان کو دے دی جائیں گی۔ انسان ذہنی طور پر بہت طاقتور مخلوق ہے۔ جب وہ کسی شے کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے تو بنیادی جبلی جذبات پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ رمضان کے روزے ہیں، جب لوگ اللہ کے لیے کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ جب انسانوں کی تربیت اس طرح کی جائے گی تو وہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو الیکٹرانک میڈیا کی پھیلائی ہوئی اس آلودگی سے بچانے کے قابل ہو جائیں گے۔
قبر کی پکار۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہماری روایت ہے۔ یہ مرنے والے کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر قریبی شخص پر عائد ہو جاتا ہے۔ اس روایت کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ایک بھائی کو عزت و احترام سے رخصت کیا جائے اور رب کے حضور پیشی کے وقت دعاؤں کی سوغات اس کے ہم رکاب کی جائے۔ مرنے والے اور اس کے لواحقین سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں۔ وہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے وقت موجود رہتے ہیں، اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور واپسی سے پہلے ایک دفعہ پھر رب کے حضور اس کی خطاؤں پر درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کا ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ انسان زندگی کی گہما گہمی میں موت کی تلخ حقیقت کو فراموش کیے رہتا ہے، مگر جنازے میں شرکت کا یہ عمل اسے موت کے ناگزیر سامنے کی یاد دہانی کرا دیتا ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ مرنے والا اسی طرح پیدائش، نکاح، معاش اور زندگی کے دیگر معاملات سے گزرا جس طرح وہ گزر رہا ہے، مگر ان سب کے باوجود جس طرح موت نے مرنے والے کو آ دبوچا، اس کا وقت بھی جلد ہی آنے والا ہے۔ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ عین جنازے اور دفن کے مناظر کے وقت بھی ان کی توجہ دنیا کی طرف لگی رہتی ہے۔ کوئی میت کے حالات پر گفتگو کرتا ہے، کوئی سیاست کو موضوع بحث بناتا ہے، کسی کو قبرستان میں امریکی سازشیں یاد آ جاتی ہیں اور کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا نادر موقع ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاروباری حالات اور خاندانی معاملات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، ورنہ اگر سننے والے کان ہوں تو اس وقت وہ قبر کی پکار کو ضرور سنیں گے، جو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ اے غافلو، میرے پاس آئے ہو تو لمحہ بھر کے لیے صحیح اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو یاد کر لو۔ میں آخرت کا دروازہ ہوں، یہ دروازہ آج تمہارے بھائی پر کھلا ہے، بہت جلد یہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ دل کے غریب۔ مذہب اور ادب کی تاریخ میں جو خطبے لافانی شہرت اور غیر معمولی تاثیر کے حامل ہیں، ان میں سے ایک متی کی انجیل میں آنے والا پہاڑی کا وہ خطبہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کا آغاز جس جملے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ متی 3۔ عام طور پر اس جملے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے غریب لوگوں کو ایک عظیم خوشخبری دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل یا روح کے غریب، پور ان اسپرٹ کے الفاظ ایک زیادہ وسیع تر حقیقت کا بیان کرتے ہیں۔ دل کا غریب وہ شخص ہوتا ہے جس نے خالق کائنات کی بے حد عظمت کے مقابلے میں اپنی کلی بے کسی کو دریافت کر لیا ہو، جس نے اپنے مالک کی بے پناہ قدرت اور عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کو سمجھ لیا ہو، جس نے یہ جان لیا ہو کہ وہ اپنے مالک کی بے پایاں عنایات کے جواب میں اسے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا، جس کی روح اور جس کا دل اپنے آقا کی رحمت کے احساس سے اس طرح سرشار ہو کہ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ضروری نہیں کہ ایسا انسان مالی طور پر غریب ہو، لیکن وہ دل کا غریب ضرور ہوگا، جس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ، لہجے میں نرمی، انداز میں تواضع، اخلاق میں حسن، اعمال میں اخلاص، رویے میں درگزر اور مخلوقی خیرخواہی آ جاتی ہے۔ وہ سانپ کی طرح ہوشیار لیکن کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے۔
اس کی زندگی کا مقصد خدا کی جنت کے لیے جینا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر ایک دولت مند میں ہو تب بھی وہ دل کا غریب ہے، اور اگر ایک غریب میں نہ ہو تب بھی وہ اس خوشخبری کا حقدار نہیں۔ ریورس گیئر۔ یہ روڈ ون وے تھا اور سڑک پر سناٹا تھا، اس لیے میں اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اس گاڑی کو دیکھا جو ریورس میں بہت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بریک لگا کر اپنی رفتار کم کی اور ایک کونے میں ہو گیا، اور وہ صاحب ون وے پر اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے تیزی سے میرے پاس سے گزر گئے۔ ان کے گزرنے کے بعد میں نے توجہ کے ساتھ آگے دیکھا تو سامنے کچھ دور سڑک پر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ اس بھیڑ کے درمیان وسط سڑک پر ایک پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رفتار بڑھائی اور اس مجمع کے قریب پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ مجمع کے بیچ سے گزر گیا۔ اس دوران میں جو کچھ میں نے دیکھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً کچھ ڈاکو تھے جنہیں پکڑ کر پولیس والوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، اور اب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے والے تھے۔ یہ مجمع اسی تماشے کو دیکھنے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل میرے سامنے سے الٹے پاؤں دوڑنے کی تصویر بنے جو صاحب اپنی نئی ٹویوٹا کرولا میں گزرے تھے، وہ اس مجمع اور پولیس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اور کسی ضرر کے اندیشے سے بچنے کے لیے ریورس میں گاڑی چلا کر یہاں سے بھاگے تھے۔ میں نے سوچا کہ دنیا کے اندیشے نے انسان کا یہ حال کر دیا ہے، تو جس شخص کو آخرت کا اندیشہ لاحق ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن آخرت کے اندیشے کو عقل کی آنکھ سے پہچاننا اور ایمان کی آنکھ سے ماننا پڑتا ہے، جبکہ آج لوگوں نے عقل کی آنکھ کو صرف دنیا کے نفع نقصان کو دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے ایمان کی بینائی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہیں جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں نہ جہنم کی آگ۔ مگر ایک حقیقی مومن خدا کی ہر نافرمانی کی جگہ سے اسی طرح ریورس گیئر لگاتا ہے جس طرح اس نئی ٹویوٹا کرولا والے نے لگایا تھا۔ بچہ اور ماں۔ موٹر سائیکل ایک بڑی خطرناک سواری ہے۔ یہ گاڑی کی طرح تیز رفتار ہوتی ہے، مگر صرف دو پہیوں کی بنا پر اس کا توازن برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکل چلانے والے سے زیادہ اس کے پیچھے بیٹھی خواتین خطرے کی زد میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر ایک طرف رخ کر کے بیٹھتی ہیں اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنتی۔ بعض اوقات خاتون کی گود میں کوئی شیر خوار بچہ بھی ہوتا ہے۔ خاتون ایک ہاتھ سے خود کو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے معصوم بچے کو سنبھالتی ہے۔ سڑک پر جاتے ہوئے مجھے یہ منظر ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ یہی بچہ ہوتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہی غیر محفوظ بچہ سب سے زیادہ بے فکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے موٹر سائیکل کا اور اس کی ماں نے اس کا سارا بوجھ اپنے اوپر لے کر اسے ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اسے اپنے ماں باپ کی مہربانیوں کا احساس ہوگا اور وہ اپنی بساط کی حد تک ان کے احسانات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسری سواری پر بھی سوار ہیں۔ یہ زمین ہے جو بغیر پہیوں کے خلا میں معلق ہے اور موٹر سائیکل کی رفتار سے ہزاروں گنا زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، مگر ایک تھامنے والا اس پر سوار انسانوں کو تھامے ہوئے ہے۔ لاکھوں برس سے یہ سواری اسی طرح ہموار چلی جا رہی ہے کہ وہ نہ سواریوں کو جھٹکے دیتا اور نہ انہیں گرنے ہی دیتا ہے۔ مگر یہ انسان جو اخلاقی حس رکھتا ہے، ماں باپ کا حق پہچانتا ہے، اس مہربان کی دیگر تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت سے بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ زمین کی سواری کو اپنا حق سمجھتا ہے، اسے یہ کوئی احسان محسوس نہیں ہوتا۔ اسے بتا بھی دیا جائے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم بھی ماں سے 70 گنا زیادہ
اس سے محبت کرو، اس کا شکر کرو، مگر انسان اس کے لیے صبح و شام شکریہ کے 2 لفظ کہنا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ اس کا شکریہ تو جان دے کر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا عجیب ہے وہ مہربان، اور کتنا عجیب ہے یہ انسان۔ دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا۔ عصر حاضر میں میڈیا کی ترقی نے انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس انقلاب کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی میڈیا کے اس دور میں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صفحۂ دل کو اس غلاظت سے محفوظ رکھنے کی سعی کی جائے جو نگاہوں کے رستے انسان کے اندرون تک رسائی پا لیتی ہے۔ کمپیوٹر اور ٹی وی اسکرین سے رنگ و آہنگ اور ساز و آواز کی جو یلغار دل و دماغ پر ہوتی ہے وہ حیران کن حد تک مؤثر ہے۔ اس سے قبل کہ ایک فرد یہ جان سکے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لطف و سرور کا متلاشی ٹی وی، ڈش اور کیبل کے چینل اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے اپنے باطن کی پاکیزگی کھو دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ کس متاع بے بہا سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ انسان کے وجود میں نگاہ قلب کا دروازہ ہوتی ہے۔ ہر آنے والا اسی راستے سے نہاں خانہ دل کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ دروازہ اگر ہر کس و ناقص کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تو گو آنکھ روشن رہے، مگر پاکیزگی قلب کی روشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا تھا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ متی باب نمبر 5 آیت نمبر 72 تا 82۔ آج عیسیٰ کے نام لیواؤں نے نگاہ کی آلودگی کے وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں جس کے بعد دل و نظر کا سفینہ بچا لے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پناہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو نگاہ کے دروازے پر خدا خوفی کی تلوار لے کر بیٹھ جائے۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ اس دوشیزہ کی طرح پچھتائے گا جو زمانے کی ہوا سے بے پرواہ ہو کر شہر کی رونق دیکھنے نکلی، مگر رات گئے جب گھر لوٹی تو اپنے وجود کی سب سے قیمتی شے اپنی عصمت گنوا بیٹھی تھی۔ کھوئی ہوئی بھیڑ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں۔ ان کا شمار ان چند پیغمبروں میں ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی تھے اور صاحب اقتدار بھی۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو الہامی کتابوں میں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب دعا کی زبان میں نازل ہوئی جو بندے اور رب کے تعلق کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ پروردگار سے بندوں کی دعا و مناجات، اس کے حضور فریاد و زاری اور اس کی حمد و تسبیح کا ایسا خوبصورت مجموعہ ہے جس کی مثال مذہبی ادب میں کم ہی ملتی ہے۔ زبور کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، زبور کے اسلوب میں نازل ہوئی ہے۔ زبور کی ایک عبارت اس طرح سے ہے، میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندے کو تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت تک پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی عطا کردہ صراط مستقیم ہے، مگر زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ نفس انسانی کی کمزوریاں
شیطانی طاقتوں کے حملے، ماحول کے تقاضے اور دیگر عناصر انسان کے لیے یہ ناممکن بنا دیتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ جائے۔ ایسے مرحلے پر بعض اوقات بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ خود میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ اپنے آپ کو غلط راہ پر چلنے سے روک سکے۔ ایسے میں زبور کی یہ دعا انسان کو ایک مکمل راہ عمل دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بندہ کمزور ہے، بھٹک سکتا ہے، مگر خدا کی رحمت جب چاہے اسے دوبارہ صراط مستقیم پر لا سکتی ہے۔ انسان گناہ کے راستے پر پڑ سکتا ہے، مگر رب کی مغفرت انسان کے ہر گناہ کو ڈھانک سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے رب کو پکارتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے رب کی رحمت اور ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ خدا کو ہدایت کے لیے سچے دل سے پکارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس پکار پر آقا خود بندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جسے حاضر و غائب کا جاننے والا ڈھونڈنے نکل آئے، وہ کبھی گمراہی کے اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتا۔ زندگی کا سفر۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کی نشستوں کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اکانومی کلاس اور دوسری فرسٹ کلاس۔ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں۔ انہیں سہولیات سے زیادہ ضروریات کہنا مناسب ہوگا۔ بیٹھنے کی نشستوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز کام چلاؤ کے اصول پر فراہم کی جاتی ہے، جبکہ فرسٹ کلاس میں ہر ضرورت سہولت اور لگژری کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے۔ فرسٹ کلاس کی نشستیں وسیع اور کشادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات ان میں لیٹ کر سو جانے تک کی سہولت ہوتی ہے۔ یہ جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہوتی ہیں تاکہ اترنے اور چڑھنے میں مسافروں کو اولیت اور سہولت حاصل رہے۔ ان کی خدمت کے لیے مقرر کردہ اسٹاف عموماً خوش شکل ہوتا ہے اور بہت پرجوش رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہیں کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مقدار میں اور زیادہ تنوع کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ یہ ساری سہولتیں فرسٹ کلاس والوں کا سفر بہتر بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سفر اکانومی کلاس میں ہو یا فرسٹ کلاس میں بہرحال گزر جاتا ہے۔ دونوں قسم کے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سفر ماضی کی ایک یاد بن جاتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی جہاز کے سفر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ سفر اکانومی کلاس میں بھی کیا جا سکتا ہے اور فرسٹ کلاس میں بھی۔ دنیا میں ہر شخص یہ سفر فرسٹ کلاس میں کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ سفر فرسٹ کلاس میں کیا جائے، مگر زندگی میں اکثر اوقات فرسٹ کلاس میں سفر کی قیمت رزق حرام سے مال کما کر دی جاتی ہے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ فرسٹ کلاس زندگی آخرت کی ابدی نعمتوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی بہرحال ایک سفر ہے جسے کچھ دیر بعد ختم ہو جانا ہے۔ اس سفر کی ہر خوشگوار بات ان قریب ماضی کی ایک یاد بن کر رہ جائے گی۔ اصل زندگی تو موت کی منزل کے بعد شروع ہوگی۔ مزہ یہ ہے کہ آدمی اس زندگی میں فرسٹ کلاس مقام حاصل کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی کسی سفر کا نہیں، ابدی قیام کا نام ہے۔